جی آداب عرض ہے. السلام علیکم تمام دوستوں کو. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. معذرت خواہ ہوں کہ 2 روز آپ سے ملاقات نہ ہو پائی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ بے انتہا مصروفیات تھیں یہاں، اور اسی وجہ سے میں حاضری نہ دے پایا. لیکن کچھ چیزیں ضروری تھیں جو آپ سے کی جانا چاہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ ان کو تفصیلی ہم آج بات کریں. میں نے لکھ دیا ہے کہ آج کے موضوعات ہمارے کون کون سے ہیں. ہم ایک تو الیکشن کے موضوع پہ بات کریں گے، جس طرح کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ الیکشن کے دن تک ہم کوشش کریں گے کہ گفتگو کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں پوری صورتحال کو. اور ساتھ ہی ہم نواز شریف کو ہونے والی سزا اور اس کے بعد ان کی طرف سے پاکستان واپس آنے کے اعلان اور اس کے پاکستانی سیاست پر پڑنے والے اثرات کو دیکھیں گے. ساتھ ہی گفتگو کروں گا میں پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ پر. کافی دن ہو گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے جو ابتدا میں تیزی تھی اس میں کافی کمی آئی ہے. تم دیکھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا یہ راستہ پشتونوں کے اس جدوجہد کو کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے. آج اس پر میں نے ایک تفصیلی مضمون بھی لکھا تھا متبادل کے لیے. دیگر احباب جنہوں نے وہ مضمون نہیں پڑھا، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بیٹھک کے بعد اس کو ضرور پڑھیں. اس میں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں. باقی میں کوشش کروں گا کہ اس بیچ میں اگر آپ کا کوئی اہم سوال ہوگا، علمی انداز سے کوئی اگر اختلافی نوٹ بھی ہوگا تو اس پر بھی ہم بات کر لیں گے، تاکہ اس بیٹھک میں جو ہمارا ایک رنگ ہے کہ ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ، مکمل فکر کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو آداب اچھے انداز سے، آداب اور تعظیم کے انداز سے انہیں نمٹیں. میں یہ جو پروگرام ہے، یہ جو بیٹھک ہے، اسے میں اپنے پیج پر شیئر کر دیتا ہوں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس آواز کو دیگر احباب تک پہنچا دیجیے، کیونکہ اس طرح سے بہت سارے احباب جن تک وہ بات نہیں پہنچتی ہے وہ پھر پہنچ جاتی ہے. جو زیادہ اہم بات آج ہوگی، جب تک دوست آ رہے ہیں میں ذرا تمہید باندھ دوں تاکہ جو دیگر احباب ہیں وہ انہیں ایسا پریشانی نہ ہو اور وہ آتے چلے جائیں. زیادہ اہم بات ظاہر ہے اس وقت الیکشن کا دورہ ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ذرا اور تفصیل سے دیکھیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھی ہیں جن پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے ہاں متبادل میں اور اس بیٹھک میں آپ تک پہنچنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر میڈیا درست انداز سے کام کر رہا ہوتا اور آپ تک خبر کے تمام پہلو پہنچ رہے ہوتے تو پھر ضرورت نہیں تھی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہاں پر خبر کے تمام تر پہلو چھپا دیے جاتے ہیں، اور خصوصاً صرف ایک بیانیے پر زور رکھا جاتا ہے تاکہ دیگر احباب کی بات نہ پہنچ پائے یا مختلف نقطۂ نگاہ نہ پہنچ پائیں. آپ دیکھتے ہیں شام 7 بجے سے لے کے اور پھر رات گئے تک وہاں ایک خاص طرز کے لوگ ہیں اور ایک خاص بیانیے کے لوگ ہیں. ان پر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں پہلے بھی کہ وہ اس بیانیے سے آگے ہٹنے کی یا اس بیانیے پر سوال کرنے کی وہ کوئی کوشش نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو پبلک سفیئر ہے، جو ہمارا عوامی رائے عامہ کا پورا ایک جو دائرہ ہے، حلقہ ہے، اس میں نئے خیالات نہیں پہنچ پاتے. اور اسی وجہ سے اس بیٹھک کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو دوست یہاں آئیں وہ سوچتے ہوئے جائیں اور سوال کرنا سیکھیں. آپ کا تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. آپ جانتے ہیں کہ غالباً 2 روز قبل جمعے کے روز ایون فیلڈ جو کیس تھا اس کا احتساب عدالت نے فیصلہ سنایا. اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 10 برس قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، اور ساتھ ہی ایک بھاری جرمانہ بھی. اسی طرح ان کی صاحبزادی مریم نواز کو 7 برس قید کی سزا سنائی گئی اور ان پر بھی جرمانہ کیا گیا، اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر کو 1 برس قید کی سزا سنائی گئی. یہ تو وہ معاملہ ہے جو ہم سب تک پہنچائی ہے. پھر مقامی میڈیا پر میں نے دیکھا کہ اس موضوع پر بھی گفتگو ہو چکی کہ جو کیس تھا اس کیس کے حوالے سے بے شمار طرح کی مختلف چیزیں وہ ہمارے سامنے آتی رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی فیصلہ فلاں جگہ سے آیا، اور کوئی لیکن یہ اہم نہیں ہے. اس سے زیادہ اہم ہم اس کے پیچھے جائیں گے ذرا، کیونکہ جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ جی
اگر کرپشن پر کسی شخص کو سزا ہوتی ہے تو اعتراض کی کیا بات ہے؟ اس کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ اعتراض کی بات ہے کیا، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں یا دنیا میں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ کوئی کرپشن کرتا ہے تو اسے چھوٹ ملنا چاہیے، لیکن اس کو پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اصل معاملات ہیں کیا اور ہمیں کیا نہیں بتایا جا رہا، کیونکہ وہ بتایا جانا ضروری ہے. وہ جب تک ہم اس تک پہنچیں گے نہیں، اس تمام نیریٹو کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں. دوسرا پھر نواز شریف نے وطن واپسی کا جو اعلان کیا اس کے بھی بہت سارے مضمرات ہیں، اس کا بہت فرق پڑے گا، اس کو بھی ہم ذرا تفصیلی انداز سے دیکھیں گے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ٹھیک ایسے ہی حالات ہم نے 90 کی دہائی میں دیکھے تھے، جب بے نظیر کے خلاف ایسے ہی ریفرنسز آئے تھے. ہم آج یہ دیکھیں گے کہ فرق کیا ہے 90 کی دہائی میں جو کرپشن کے نعرے لگے تھے اس میں اور آج کی صورتحال میں بنیادی فرق ہے کیا. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جب بے نظیر کے خلاف اس انداز کی مہم چل رہی تھی اور انہیں ملک دشمن قرار دیا جا رہا تھا، اور اس میں نواز شریف خود بھی پیش تھے اور IGI بھی بن گئی تھی، اور ایک پورا نیریٹو تھا کہ وہ ملک دشمن بھی ہیں اور کرپشن میں بھی ہیں اور سر محل اور جانے کیا کیا باتیں ہم نے سنی تھیں. لیکن اس سے نکلا کیا؟ وہ کتنے پیسے پاکستان کے بجٹ میں یا پاکستان کے خزانے میں واپس آئے؟ یہ سوال آپ کے سامنے ہے اور اس کا جواب بھی آپ کو معلوم ہے، کیونکہ اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے. اسی طرح پھر 2008 کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو وہاں پر پھر اسی طرح سے ایک ایسا ہی کرپشن کا کیس آیا تھا جو آپ کے سامنے ہے. اس میں بھی نواز شریف پیش تھے، جب وہ کالا کوٹ پہن کے وہ سپریم کورٹ جایا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے جی کہ جو خط ہے وہ سوئس انتظامیہ کو لکھا جائے وزیر اعظم کی طرف سے، اور جس میں کہا جائے کہ جو آصف زرداری کے اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات پہنچیں. یہ ہم دیکھ چکے ہیں. اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت تو بڑا شور تھا کہ جی یہ پیسہ واپس آ جائے گا اور پتہ نہیں کتنے 100 ارب، اور میں بتا رہا ہوں کہ اس میں نواز شریف خود بھی پیش تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو جو احباب کرپشن کرتے نظر آ رہے ہیں وہی احباب اس وقت نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس وقت بھی ہم یہ چیخ رہے تھے کہ صاحب کرپشن تو ظاہر ہے کوئی دنیا کا انسان اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کرپشن ہی بنیادی مسئلہ ہے یا کرپشن پیدا ہو رہی ہے کسی اور بنیادی وجہ سے. کیا وجہ ہے کہ کرپشن اصل میں اس ملک میں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو پھر میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ اس کرپشن کو ختم کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیے اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ کے جسم پر بہت سارے دانے پیدا ہو جائیں. جب بہت سارے دانے پیدا ہو جائیں اور آپ اس میں سے کسی ایک دانے کو مسلنا شروع کر دیں اور اس میں سے پیپ نکالنا شروع کر دیں اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کے جسم سے دانے ختم ہو جائیں گے، تو آپ درست راستے پر نہیں ہیں. اس سے آپ اپنی بیماری کو اور زیادہ خراب کر رہے ہیں اصل میں، اس لیے کہ جتنا وقت گزرتا جائے گا یہ پیپ اور زیادہ دانے پیدا کرے گی آپ پر. آپ کو دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ دانے پیدا کیوں ہو رہے ہیں. بالکل اسی طرح پاکستان کے معاملے میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہو کیوں رہی ہے. ایک آدمی یا ایک دانے کو پھاڑ کے آپ جب پیپ نکالیں گے تو اس سے فائدہ قوم کا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے جو عدم استحکام پیدا ہوگا، وہ جو پیپ پھیل جائے گی وہ اور نقصان کا باعث ہوگی. دنیا کے وہ ممالک آئیے پہلے دیکھتے ہیں جہاں کرپشن کم ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں ایسا دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جہاں کرپشن سرے سے موجود نہ ہو. کرپشن کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہے، لیکن جہاں پر یہ بہت کم ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ان ممالک میں یہ کرپشن کم کیوں ہے. تو جواب آپ کو نظر آئے گا کہ ایسے تمام ممالک جہاں کرپشن کم ہے، جہاں جرائم کم ہیں، وہ ممالک نہیں ہیں جہاں پر سخت سزائیں ہیں، وہ ممالک ہیں جہاں پر مضبوط ادارے ہیں. مثال کے طور پر اسکینڈینیویا کے علاقے میں کچھ عرصے قبل ناروے اور دیگر ممالک نے اپنی جیلیں بند کر کے جرمنی اور ہالینڈ میں جیلیں کرائے پر لینے کی ایک منصوبہ شروع کیا ہوا ہے. سوال یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں جرائم اتنے کم ہو گئے ہیں کہ ہمیں اتنی بڑی بڑی جیلوں کی عمارتیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں سٹاف رکھنا پڑتا ہے، جیلوں کی صفائی اور بہت سارے ملازمین رکھنا پڑتے ہیں، ایک پورا نظام چلانا پڑتا ہے. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ جو تھوڑے سے ہمارے مجرم ہوتے ہیں ان کو جرمنی میں یا انہیں ہالینڈ کی جیلوں میں انہیں قید کر دیا جائے اور اس کی جو کرایہ بنتا ہے وہ ان ممالک کو دے دیا جائے.
تو اس طرح سے یہ ان کی نظر میں یہ آسان راستہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسکینڈینیویا میں جرائم کیوں نہیں ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہاں جو سماجی بہبود کا نظام ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے بہتر ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسکینڈینیویا کے جو ممالک ہیں وہ دنیا کی جو ہیپینس کی لسٹ ہے، جو ہیپینس انڈیکس ہے، دنیا میں جو ایسے ممالک جہاں پر لوگ زیادہ خوش ہیں، ان میں وہ ممالک اسکینڈینیویا کے جو ممالک ہیں، یعنی شمالی یورپ کے ممالک، وہ سب سے آگے ہیں۔ یعنی وہاں پر تعلیم کا معیار بہتر ہے، وہاں پر صحت کا معیار بہتر ہے، وہاں پر پینشن کا معیار اور انتظام بہتر ہے۔ اس انداز سے انہوں نے اپنا معاشرہ ڈیولپ کیا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کا معاشرہ ہے جہاں پر سخت سزائیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جرائم کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب اپنی جیلیں بند کر کے بحرین میں جیلیں کرائے پر لے لے گا، کیونکہ سعودی عرب میں جرائم کی شرح بے انتہا زیادہ ہے، سخت سزائیں بھی ہیں، سر بھی کاٹ دیتے ہیں، ہاتھ بھی کٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جرائم کم نہیں ہو رہے۔ یاد رکھیے گا کہ معاشرے کا کام، جرائم روکنے کا جو کام ہے، اس کی آئیڈیالوجی یا فلسفہ یہ ہے کہ جرم سے نفرت کی جاتی ہے، مجرم سے نہیں کی جاتی۔ مجرم ایک انسان ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ملک سے جرائم ختم کی جائے۔ مجرم سے آپ کا معاملہ نہیں ہے، مجرم آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، اصل میں جرم مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ ایک انسان ہے، ایک ایسا انسان جو جرم کرتا ہے، تو ہمیں جرم کا راستہ روکنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کرپشن کا کہ وہاں پر دستور اور قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے، میں بار بار جو زور دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، وہاں دستور اور قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ دوسرا، وہاں پر ادارے فعال نہیں ہیں۔ اگر یہ ادارے فعال ہوں تو ایک دوسرے کے اوپر ان کا چیک اینڈ بیلنس سسٹم اس طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی کرپشن کر نہیں سکتا۔ تیسری بات یہ کہ کرپشن ایک ناسور کی طرح، کیونکہ سماجی بہبود کا نظام کوئی ہے نہیں، تعلیم کا بہتر نظام، سوچنے سمجھنے والا نظام، ریاست کے ساتھ جڑنے والا کوئی نیریٹو وہ ہے نہیں، اس لیے وہاں ہر فرد اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی جیب بھر لے۔ اس کا نقصان کسی دوسرے شخص کو کتنا ہوتا ہے یہ سوچا ہی نہیں جاتا۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ مرچیں خریدنے جاتے ہیں، آپ کیا یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100% خالص مرچیں ہیں؟ آپ سبزی کی دکان پر جاتے ہیں، کیا آپ 100% یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سبزی آپ کو تول کر دی گئی ہے یہ ٹھیک تولی گئی ہے؟ آپ پولٹری فارم پہ جاتے ہیں مرغی کا گوشت خریدنے کے لیے، کیا آپ 100% یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرغی مردہ نہیں تھی؟ یا جو آپ کو کاٹ کے آپ کے سامنے بھی دی گئی ہے، کیا یہ بیمار مرغی نہیں تھی؟ آپ اسکولوں میں چلے جائیں، اپنے بچے کو جو بھیجتے ہیں، آپ 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہاں تعلیم جس انداز سے پیسے لیے جا رہے ہیں اسی انداز سے تعلیم دی جا رہی ہے، اور جو اساتذہ ہیں وہ درست انداز سے کام کر رہے ہیں۔ پولیس کا محکمہ آپ کے سامنے ہے، سیاست کا محکمہ آپ کے سامنے ہے، پارلیمان کا محکمہ آپ کے سامنے ہے، عدلیہ کا محکمہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ کے جتنے ادارے ہیں، ریلوے آپ کے سامنے ہے، اسٹیل مل آپ کے سامنے ہے، پی آئی اے آپ کے سامنے ہے۔ آپ گھر میں چلے جائیں تو گھر میں نوکرانی آپ جو رکھتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا کہ نوکرانی رکھتے ہیں تو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کی کوئی چیز نہ چرا لے۔ چوکیدار رکھتے ہیں تو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کی مخبری کر کے ڈاکو گھر نہ لے آئے۔ بینکوں کی حالت آپ کے سامنے، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں مسئلہ، یہ جو کرپشن ہے یہ اندر تک، زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو یا تو پھر ان 20 کروڑ لوگوں کو ہی سزا دے دیں۔ کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی نہ کسی انداز کی کرپشن نہیں کی؟ کہیں نہ کہیں سگنل ضرور توڑا ہوگا۔ کرپشن کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں نا، کہیں نہ کہیں آپ نے سگنل توڑ دیا ہوگا۔ مورل کرپشن ہو سکتی ہے، اسی طرح فائنینشیل کرپشن ہو سکتی ہے۔ فائنینشیل کرپشن ہی صرف کرپشن نہیں ہوتی، کرپشن کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو سوال یہ کرنا ہوگا آپ سے کہ کیا آپ یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی کرپشن نہیں کی؟ کہیں نہ کہیں آپ کو رشوت دینا پڑ گئی ہوگی، کہیں نہ کہیں آپ نے چائے کے پیسے دے دیے ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ نے پولیس والے کو جس نے روکا ہوگا اس کو، آپ کے پاس کاغذات نہیں ہوں گے تو آپ نے اسے کہہ دیا ہوگا کہ اچھا یہ 100 روپے رکھ لو اور جانے دو۔ تو ہر انداز سے اس معاشرے میں، چونکہ دستور اور قانون موجود اس انداز سے نہیں ہے، وہاں ایک جنگل کا قانون ہے، ہر شخص جس کے پاس جو اختیار ہے اس اختیار کو وہ استعمال کرتا ہے، اور نتیجہ آتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کے بارے میں تو آپ رائے قائم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ ہمیشہ پورے زور سے کہیں گے کہ مرچوں کے اندر اینٹیں پیس کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں پاکستان میں ہر آدمی کہتا وہ نظر آئے گا، لیکن اس معاشرے میں وہ ہوتا بھی رہے گا۔ گندے مردہ جانوروں کی آنتوں سے چربی نکال کے ایک تعفن زدہ، ایک جراثیم اور بیماریوں سے بھرپور چیز سے وہ تیل بنائیں گے۔ ہر آدمی کہے گا یہ تیل بری بات ہے، اس طرح نہیں بنانا چاہیے،
یہ حرام ہے اور یہ خراب بھی ہے اور یہ مکروہ بھی ہے اور جانے کیا کیا ہے، اور وہ سائنسی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور صحت کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بکتا بھی رہے گا۔ تو ہم منافقت کی اس معراج پہ پہنچ چکے ہیں غالباً، جہاں پر ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ چیز جرم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے خلاف کام بھی نہیں کرتے۔ ہم خود جرم کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جرم کیوں ہو رہا ہے، اس کو رکنا چاہیے۔ میں اس سے پہلے ایک مثال دے چکا تھا، گزشتہ مرتبہ جب میں پاکستان گیا تو وہاں جو میرا ڈرائیور تھا اس نے مجھے کہا کہ جی عاطف صاحب جرمنی میں ٹریفک کا نظام کیسے ہے؟ میں نے کہا جی جرمنی میں کوئی ٹریفک اہلکار سڑک پر نہیں ہوتا، لوگ خود ہی قانون کا احترام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص سگنل توڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص زیبرا کراسنگ پر کوئی شخص کراس کر رہا ہے، آپ یقین کیجئے کہ یہاں پر زیبرا کراسنگ پر آپ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر گزر جائیے، کوئی گاڑی آپ کو ہٹ نہیں کرے گی، گاڑی پہلے ہی رک جائے گی، بلکہ کافی فاصلے پر رک جائے گی۔ کوئی پولیس اہلکار بھی نہیں ہے، کئی جگہوں پر کیمرے بھی نہیں ہیں، لیکن لوگ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں بچپن سے تربیت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بون شہر کے سٹی سینٹر میں جو پیدل جہاں پر سڑک کراس ہوتی ہے، یہاں پیدل لوگ سڑک کراس کرتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بغیر گرین جب تک پیدل چلنے والوں کے لیے بھی سگنل لگے ہوتے ہیں جہاں سے وہ روڈ کراس کر سکتے ہیں، جب تک گرین نہ ہو آپ سڑک کراس نہ کریں، کیونکہ بچے یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کوئی جرم کرتے ہیں، اوور سپیڈنگ کرتے ہیں یا لین غلط طریقے سے کراس کرتے ہیں یا کوئی بھی جرم سرزد ہوتا ہے آپ سے، تو پولیس والے ظاہر ہے آپ کو وہاں آپ کو چالان کیا جا سکتا ہے یا آپ کے خلاف تادیبی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی گاڑی میں کوئی بچہ ہو اور پھر آپ یہ کام کریں تو پھر آپ پر وہ زیادہ شدید پولیس والے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، اور عام افراد بھی، مثال کے طور پر اگر سگنل گرین نہیں ہے اور آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو عام افراد آپ کے بارے میں ظاہر ہے وہ ان کی رائے اچھی نہیں ہوگی کہ کیا اس نے جرم کیا ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ بچہ بھی ہوا تو وہ نہ صرف آپ کے بارے میں خراب رائے ہوگی، بلکہ وہ آپ پر ایک نہایت گھٹیا طرز کی وہ نگاہ ڈالیں گے کہ کتنا گھٹیا انسان ہے یہ مورلی کتنا گھٹیا آدمی ہے، یہ کتنا چھوٹا آدمی ہے کہ بچے کے سامنے غیر قانونی کام کر رہا ہے، اس سے بچے کی تربیت کتنی خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ معاشرے میں یہ رویے پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ جب اس معاشرے میں قانون کی بالادستی ہو، اس معاشرے میں بچپن سے لوگوں کو سکھایا جائے، اس معاشرے میں لوگوں کو یہ بتایا جائے۔ نواز شریف کے معاملے میں وہاں اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ جی کرپشن تو ثابت نہیں ہوئی ہے، لیکن دوسرا جو مقدمہ ہے، یعنی ہم یہ اسٹیبلش چونکہ نہیں کر پائے کہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں وہ ان کے بچوں کی جو ملکیت ہیں وہ کہاں سے آ گئے ہیں۔ تو جنرلی کیونکہ بچے ماں باپ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان بچوں کو، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے، کیونکہ جب میں اس فیصلے میں تو لکھا ہوا ہے کہ کرپشن نہیں ہو سکتی، لیکن میں کہتا ہوں کہ کی ہوگی کرپشن، کون نہیں کر رہا وہاں کرپشن؟ کوئی فرشتے ہیں وہاں پر، جس کا بس چلتا ہے، آپ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو لگے گا آپ کا بھائی آ جائے گا آپ کے پاس اور کہے گا جی فلاں کی نوکری لگا دیں، آپ کا بھتیجا آ جائے گا وہ کہے گا جی فلاں کی نوکری لگا دیں۔ وہاں کرپشن اس انداز سے ہے، وہ پریشر آپ برداشت بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ یہ سٹینڈ کرتے ہیں جی اصولی طور پر کہ جی میں اپنے بھائی کو یا میں اپنے بھانجے کو یا میں اپنے بھتیجے کو نوکری نہیں دیتا، آپ کی فیملی ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، آپ کو کہیں گے آپ کتنے گھٹیا آدمی ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اصولی ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ درست کام کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے واقعی ملک کے قانون کی حفاظت کی، وہ آپ کو کہیں گے کہ اب آپ کے پاس سیٹ آ گئی ہے تو آپ کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، یا آپ کے گردن میں سریا آ گیا ہے۔ یہ جملے ہیں ہمارے، یہ گردن میں سریا زیادہ تر ان لوگوں کے لیے بارے میں کہا جاتا ہے جو اصولی موقف اختیار کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات 85 دفعہ سننا پڑتی ہے کہ جی آپ یہ کام کر دیں، میں کہتا ہوں صاحب نہیں، سوری، میں نہیں کروں گا یہ کام، اس لیے کہ اس میں قانون ٹوٹتا ہے۔ آپ میرے بے انتہا قریبی دوست ہیں، بہت میں آپ کے لیے عزت میرے دل میں ہے، لیکن میں قانون نہیں توڑ سکتا، معذرت چاہتا ہوں میں۔ اور میرے بارے میں دوستوں میں مشہور ہے کہ جی صاحب یہ بڑے ان کے گردن میں سریا آیا ہوا ہے، یہ کسی کی بات نہیں سنتے یا دوستوں کا خیال نہیں رکھتے۔ تو صاحب دوستوں کا خیال بہت اچھی بات ہے، میں بالکل حاضر، لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ قانون ٹوٹے۔ تو بات یہ ہے، مجھے یاد ہے جب میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا تو وہاں پر ایک میں ریستوران میں نوکری کرتا تھا۔ میں یہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ سیکھیں اس سے، یہ سیکھنے کا معاملہ بھی نہیں، یہ بیٹھک سیکھنے کی بھی ہے۔ تو وہاں پر کیونکہ میری نوکری یہ تھی کہ میں وہاں پر جو لوگ آیا کرتے تھے اس ہوٹل میں ان کی رجسٹری کیا کرتا تھا، لیکن وہاں پر اس ہوٹل میں نیچے کی طرف ایک بار بھی تھا جہاں شراب بیچی جاتی تھی۔
خیر میری نوکری وہ ایز سچ تھی نہیں، لیکن صبح کے وقت ہوتا یہ تھا کہ میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں وہ ایک اسسٹنٹ مینیجر کی طرح اس پورے سسٹم کو اس کی نگرانی کیا کرتا تھا. تو صبح کے وقت چونکہ بار بند ہوتا تھا، اس لیے اس بار کا جو چلانے والا لڑکا ہوتا تھا وہ موجود نہیں ہوتا تھا. تو ایک دفعہ وہ جو ہمارا جو ہوٹل تھا اس کا مینیجر کے دوست آ گئے، وہ کوئی 15-20 گورے گوریاں تھے جو وہاں پر آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ جی بیئر دیجئے. تو میں نے کہا حضور معاملہ یہ کہ ایک تو وہ موجود نہیں ہے لڑکا، دوسری بات یہ کہ جو لائسنس یہاں پر لگا ہوا ہے وہ لائسنس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہاں پر صرف اور صرف شام کو 6:30 بجے سے لے کے رات کو 10:30 بجے تک بیئر یا شراب فروخت کی جا سکتی ہے. تو اس لیے ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ میں یہ لائسنس کے خلاف آپ کو شراب بیچ دوں، یہ ممکن نہیں ہے. اس وقت وہ لڑکا موجود بھی ہوتا تب بھی میں یہ کام ہونے نہیں دیتا. تو کہنے لگے کہ آپ کو ہر صورت میں یہ کرنا پڑے گا کیونکہ میں آپ کے مینیجر کا دوست ہوں. وہ پاکستانی تھا اور وہ مینیجر کا دوست تھا اور اپنے ساتھ بہت سارے گورے گوریاں لے کے آیا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی مینیجر دوست ہیں آپ، میں بڑی آپ کے لیے محبت، میں کافی آپ کے لیے انتظام کرتا ہوں، اس کافی کے پیسے بھی میں دے دوں گا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ میں، انہوں نے کہا میں آپ کی شکایت کر دوں گا مینیجر سے. میں نے کہا جی آپ شکایت کر دیجیے گا، مگر مصیبت یہ ہے کہ اسی مینیجر نے یہ لگایا ہوا بھی ہے، یہ پورا لائسنس اس میں لکھا ہوا ہے، میں کیا کروں. کہنے لگے میں آپ کو 80 پاؤنڈ دوں گا ٹپ. اس وقت مجھے اس جہاں پر میں کام کرتا تھا وہاں پر مجھے غالباً کوئی ایک دن کے کوئی 40 پاؤنڈ کے قریب ملتے تھے. میں اس وقت پیسے جمع کر کے اپنے یونیورسٹی کی فی کے لیے پیسے جمع کرتا تھا. ظاہر ہے غریب لوگوں کے بچے ہیں، ہمیں تو خود محنت کر کے کام کرنا پڑتا تھا اور فی جمع کرنی پڑتی تھی، اسی لیے وہی ایک نوکری ملی تھی تو اس لیے کرنی بھی پڑ گئی اور مجبوری تھی، کوئی اور تھا نہیں. خیر فی بہت زیادہ تھی تو کرنا پڑتا تھا کام. خیر تو وہ کہنے لگے 80 پاؤنڈ دوں گا. میں نے کہا صاحب 80 پاؤنڈ نہیں، آپ مجھے 2000 پاؤنڈ دیں گے تب بھی میں کر نہیں سکتا کام، میں معذرت چاہتا ہوں. وہاں پر ایک گورا تھا، برائن نام تھا اس کا، وہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہا تھا اور وہی سارا معاملہ دیکھ رہا تھا. بار وہ کافی دیر شور مچاتے رہے کہ میں آخر میں وہ غصے میں آ گیا. اس نے کہا جی کہ میں زبردستی لے لوں گا. میں نے کہا جی آپ زبردستی لینے کی کوشش کریں گے میں پولیس کو بلا دوں گا، لیکن میں نہیں کرنے دوں گا آپ کو کام. کہنے لگا میں آپ کی مینیجر سے شکایت کر کے میں آپ کو نوکری سے نکال دوں گا. اور میں نے کہا جی اب نوکری اگر وہ کہیں گے نوکری سے نکل جاؤ، اس بات پر تو میں ظاہر ہے میں نوکری سے نکل جاؤں گا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا میرے لیے. بڑی انہوں نے کوشش کی، گالیاں بھی دیں، برا بھلا بھی کہا. وہاں جو گورے تھے وہ بھی مجھے برا بھلا کہنے لگ گئے کہ پتہ نہیں کس انداز کا آدمی ہے. بہرحال وہ کرتے چلے گئے، لیکن میں نے کوشش کی کہ نہیں. تو جب وہ پھر غصے میں وہ چلے گئے کہیں اور بیٹھنے کے لیے، تو جو برائن تھا وہاں پر لندن سے آیا ہوا تھا اور وہاں قیام کیے ہوئے تھا 3-4 دن کے لیے، اس نے مجھے کہا عاطف ادھر آؤ. تو میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا، اور وہ جملہ مجھے ہمیشہ یاد رہ گیا، اس نے کہا میں سارا کچھ دیکھ رہا تھا اور میں تمہاری تہذیب بھی جانتا ہوں کہ تم لوگ زیادہ دیر نہ نہیں کر سکتے، تم لوگوں کو نہ کرنا سکھایا نہیں جاتا، لیکن میں حیران ہوں کہ تم نے نہ کر دی اور نہ پر قائم رہے. پھر اس نے ایک جملہ کہا وہ بڑا مزیدار تھا اور وہ یہ تھا کہ زندگی میں کبھی کبھی نہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر آخر میں آپ کی عزت یہی نہ بچاتی ہے. تو یہ تربیت یہ بڑی مشکل ہے، اور یہ تربیت مجھے بھی ظاہر ہے مجھے میری دادی تھیں اور جان ایلیا اور اس انداز کے لوگ تھے میرے ساتھ کہ میری ایسا نہیں تھا کہ میں ہمیشہ سے بڑا سختی والا آدمی تھا یا بڑی سختی کر جاتا تھا، لیکن میں نے سیکھا کہ میرے خیال میں آخر میں عزت کا راستہ یہ ہوتا ہے. وہی آدمی جو آپ سے اس وقت فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے وہ آگے جا کے آپ کے اسی جرم کو جو آپ اس کی وجہ سے اس کے لیے کرتے ہیں اسی کو اشارہ نشانہ بنا کے یا اسی کو ہدف بنا کے وہ آپ پر تنقید بھی کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اصولی موقف رہنا چاہیے آپ کا. آپ کا بھائی جو آج آپ سے فائدہ اٹھائے گا وہ کل آپ کو کہے گا کہ آپ نے وہ فلاں بھی تو جرم کیا تھا، وہ فلاں بھی تو آپ نے کام کر دیا تھا، اب یہ بھی کر دیں. تو یہ ایک دفعہ جب جرم کی چکی شروع ہو جاتی ہے، یہ چکر شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ ختم نہیں ہوتا کہیں بھی، تو یہ چلتا رہتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو نواز شریف کا معاملہ ہے اس میں زیادہ تر لوگ اس بات پر نواز شریف کے خلاف ہیں کیونکہ نواز شریف نے چونکہ فلاں جگہ پر یہ کہا تھا، فلاں جگہ پر نواز شریف بینظیر کے خلاف ایسا ہی کام کر رہے تھے، اب اس لیے نواز شریف کے خلاف ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے ہونے دیں. نہیں، بات یہ ہے کہ جہاں جہاں غلط ہو اس غلط کو وہیں روکیں. شخصیتیں اہم نہیں ہوتی، عاطف توقیر اہم نہیں ہے. عاطف توقیر ایک عام سا انسان ہے، نواز شریف بھی ایک عام سا انسان ہے، عمران خان بھی ایک عام سا انسان ہے. تو شخصیت سے نہ نفرت ہوتی ہے نہ محبت ہوتی ہے، میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں. اہم یہ ہے کہ جو بات کوئی شخص کر رہا ہے اس بیانیے کی کتنی اہمیت ہے، وہ بیانیہ کتنا درست ہے. میں جب تک ٹھیک بات کر رہا ہوں آپ مجھ سے اگری کریں گے، جہاں آپ کو لگے گا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ مجھ سے ڈس اگری کریں گے. اس سے نہ تو میری توہین ہوگی نہ مجھ سے اگری کرنے میں میری کوئی عزت ہوگی. میں ایک بات کر رہا ہوں، وہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، وہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے. جہاں آپ کو لگے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اسی جگہ پر آپ کہیں کہ جی یہ بات اس انداز سے
ٹھیک نہیں ہے اور اس کا درست راستہ یہ میرے خیال میں وہ راستہ ہے جو میں آگے بڑھا سکتا ہے۔ تو کرپشن کے معاملے میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ معاشرے پورے میں یہ ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ تو اگر نون لیگ والے یہ کہیں کہ جی کرپشن نہیں ہوئی، کرپشن کی نہیں ہوگی، تو میں اس پر تحفظات رکھوں گا کہ ایسا شاید نہیں ہوا، چونکہ پروف نہیں ہے، عدالت نے بھی کہہ دیا تو چلو ٹھیک ہے، میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف کا اس وقت کا بیانیہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب نواز شریف غلط بیانیے پر تھے تو ہم نے تو پوری طاقت سے ان کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب وہ بینظیر کے خلاف آئی جی آئی بنا رہے تھے تو میں اور مجھ جیسے بے شمار لوگوں نے ان پر کڑی تنقید کی۔ جب نواز شریف، یہ تو کچھ عرصے پہلے کی بات ہے نا، جب نواز شریف، اور اس وقت تو ہم جوان تھے اور ہم لکھ رہے تھے، جب نواز شریف بینظیر والے معاملے میں تو ہم چھوٹے تھے، تو صرف ہم سوچ ہی رہے تھے یا ہمیں جو ٹی وی پہ نظر آتا تھا۔ لیکن یہ تو میری اپنی جوانی کی بات ہے، یہ آج سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، اور خیر ابھی بھی میں جوان ہوں، لیکن بہرحال تو یوسف رضا گیلانی کے خلاف جب وہ پوری زور سے آواز اٹھا رہے تھے کہ جی ان کو استعفیٰ دینا چاہیے اور عدالت بھی جو ہے وہ ان کو کچومر نکال دے ان کا، تو ہم اس وقت نواز شریف کے خلاف تھے۔ بلکہ مزے کی بات ہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں نے جو آخری ویلاگ کیا تھا وہ بھی نواز شریف کے خلاف تھا۔ تو نواز شریف کے حق میں یا نواز شریف کے خلاف ہونا یہ میرا معاملہ ہی نہیں ہے۔ نہ نواز شریف کی شخصیت سے میں متاثر ہوں، نہ نواز شریف کی شخصیت کوئی میرے لیے کوئی ولی کا درجہ رکھتی ہے۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت کیا بات کر رہا ہے۔ جب وہ نواز شریف اس لائن سے ادھر ہوگا، یہ وہ لائن ہے جو ہماری ہے، یہ وہ لائن ہے جو سٹریٹ لائن ہے، یہ وہ لائن ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اس ملک میں جب تک دستور کی بالادستی نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پچھلی کرپشن کے جتنے بھی معاملات تھے ان میں اور آج کے معاملے میں بنیادی فرق بھی یہی ہے، اس لیے کہ جب ان سیاستدانوں بے نظیر یا یوسف رضا گیلانی یا دیگر کے خلاف کرپشن کی باتیں ہو رہی تھیں، ان کی طرف سے یہ نہیں کہا جا رہا تھا، ان کی طرف سے اس انداز سے کھل کر بات نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بھائی یہ کر کیا رہے ہیں آپ، ان کی طرف سے کبھی بھی یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ اب دستور کی بالادستی ہوگی اس ملک میں، یہ بات ہوئی ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ معاملات پھر ختم ہو گئے۔ لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ اس معاملے میں ایک شخص کو سزا دی گئی، وہ لندن میں اپنے گھریلو معاملے میں تھا، اس نے کہا کہ میں اس کے باوجود میں پاکستان آؤں گا۔ اس کو کہا گیا کہ آپ سیاسی پناہ کی درخواست دے دیں، وہاں پر رک جائیں، آپ کے پاس تو پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ کی تو ساری زندگی سیٹ ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں واپس پاکستان آؤں گا، اور وہ پاکستان معلوم نہیں وہ آتے ہیں نہیں آتے، لیکن اعلان بہرحال انہوں نے کر دیا، اور انہوں نے ان کی طرف سے کال بھی دی گئی ہے کہ لوگ اب باہر نکلیں۔ یہ ہے معاملہ۔ اور جب تک مثال کے طور پر وہ اگر پاکستان نہیں آتے تو کڑی تنقید کرنے والے بھی ہم ہی ہوں گے۔ اس وقت جو لوگ لڈیاں ڈال رہے ہیں وہ پھر پریشان ہوں گے کہ اب کیا کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ براہ راست جب تک ملک میں جو بھی آدمی ملک میں قانون اور دستور کی بالادستی کی بات نہیں کرتا، اس کے ساتھ وہ کتنا بھی کوئی عطر میں نہا کے آ جائے یا دودھ میں نہا کے آ جائے، وہ درست آدمی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر مشرف، بہت سارے ہمارے لبرل اور دیگر دوست جو آزاد خیال ہیں وہ ہمیشہ تعریف کرتے رہے اس کی، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا رہا پہلے دن سے، بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں میری عمر 19 سال تھی جب مشرف نے مارشاء اللہ لگایا تھا، اور میں نے شکریہ غاصبو شکریہ فوجیوں اس وقت نظم لکھی تھی، کیونکہ اس 19 سال کے بچے کو بھی پتا تھا کہ ملک بربادی کی طرف جائے گا، کیونکہ جو شخص دستور توڑ کے حکمرانی حاصل کرتا ہے وہ شخص کتنا بھی اچھا ہو وہ کبھی بھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا، وہ ٹھیک راستہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ دو راستے ہیں آپ کے پاس، ایک تو یہ ہے فلسفے میں اور اخلاقیات کے فلسفے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کا عمل کیسا ہے، اگر نتیجہ اچھا ہے تو اچھا ہے۔ دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ یہ اہم نہیں ہے کہ نتیجہ کیسا ہے، اگر آپ کا عمل اچھا ہے تو اچھا ہے۔ تو میں میرے خیال میں دوسری طرز کے فلسفے کو مانتا ہوں، میں اس بات پر ایمان ہی نہیں رکھتا، میں اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کیا میرا عمل درست ہے یا نہیں ہے۔ عمل درست یہ ہے کہ اس ملک میں ایک دستور ہے، اس دستور کے ساتھ چلتے رہیں، اس دستور کو جو وائلیٹ کرتا ہے اس دستور کے مطابق اس کو سزا دیں۔ یہ جب اس راستے پر چل پڑیں گے، آپ کے ادارے اپنا دائرہ بنا لیں گے، اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے، فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، عدالت انتظامی کام نہیں کر رہی ہوگی، ہسپتالوں کے دورے چیف جسٹس نہیں کر رہا ہوگا، اسی طرح سیاستدان وہ فوج کے معاملات میں نہیں جا رہا ہوگا، تو آپ کے بنیادی حقوق بھی پروٹیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ ادارے بھی مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں صاحب آپ اداروں پر تنقید کرتے ہیں، نہیں، اداروں پر تنقید کرنا ہر انسان کا، ہر شہری کا اس لیے حق ہے، اور
فوج کو مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جی آپ فوج کے خلاف بڑا سخت بیانیہ رکھتے ہیں. نہیں, یہ فوج کے حق میں بیانیہ ہے. یہ اس سے فوج مضبوط ہوتی ہے. جب کوئی فوج اپنے دستوری دائرے میں رہ کے کام کرتی ہے تو اس سے فوج اور ملک مضبوط ہوتے ہیں, تمام ادارے مضبوط ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ریلوے یہ شروع کر دے کہ ہمیں ملک کے پل بنانے ہیں اور آپ کہیں کہ صاحب یہ کام آپ نہ کریں, اور کہیں کہ جی آپ ریلوے کے خلاف بات کر رہے ہیں. صاحب ریلوے کے خلاف بات نہیں ہے, یہ ریلوے کا کام نہیں ہے, یہ فوج کا کام ہے. اس وقت آپ ایک طرف آپ کا نعرہ ہے کہ جی ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں, ہم ہر طرف سے ہمیں خطرہ ہے, ملک جنگ کی صورتحال میں. اس کے بعد آپ کے پاس اتنا وقت بھی ہے کہ آپ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں, ملک کا دستور توڑ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو ہتھیار دیا جاتا ہے تو آپ سے ایک حلف اٹھایا جاتا ہے, آپ ایک حلف اٹھاتے ہیں. ہر فوجی ایک حلف اٹھاتا ہے, ہر فوجی افسر ایک حلف اٹھاتا ہے, اور اس حلف میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کو حاضر ناظر جان کے وہ صدق کے دل سے یہ اس بات کا تہیہ کر رہا ہے, اس بات کی قسم اٹھا رہا ہے کہ وہ ملک کی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا. اس کے بعد اگر وہ ملک کی سیاست میں مداخلت کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ جو شخص اپنے بنیادی حلف کا مان نہیں رکھ سکتا, جو بندہ صدق کے دل سے اٹھائے ہوئے ایک قسم کا مان نہیں رکھ سکتا, وہ شخص پھر دودھ میں بھی نہا کے آ جائے تو وہ کبھی بھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بھی درست راستے پر نہیں ہو سکتا. یہ اصول ہے, یہ اصول ہے. اسی طرح سیاستدان حلف اٹھاتے ہیں کہ اس ملک کے دستور کو پروٹیکٹ کریں گے. مسئلہ یہ ہے, نواز شریف پر میں ہمیشہ یہ تنقید کرتا رہا ہوں کہ جب وہ وزیر اعظم تھے ان کے سامنے لوگ غائب ہوتے رہے, ان کے سامنے پشتونوں کے خلاف ماورائے عدالت قتل ہوتے رہے, ان کے سامنے مہاجروں کے ماورائے عدالت قتل ہوتے رہے, ان کے سامنے بلوچوں کے خلاف ایک غیر ضروری اور انتہائی بے ایمانہ آپریشن ہوتا رہا, سندھی اٹھائے جاتے رہے, سرائکیوں پر کریک ڈاؤن ہوتا رہا, گلگت بلتستان کی حالت برباد رہی, لیکن ان کی طرف سے اس پر بات نہیں کی گئی. اس پر ہم تنقید کرتے رہے, اور یہ تنقید اگر وہ دوبارہ آتے ہیں تو دوبارہ ہوگی, اگر عمران خان آتا ہے تو اس پر بھی ہوگی, یہ تنقید تو ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت نقطہ ایک ہے, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ کیا اس ملک میں دستور کی بالادستی ہونا چاہیے. تو اس نقطے پر میرے خیال میں اس وقت تمام لوگوں کو اس نقطے پر نواز شریف کے ساتھ ہونا چاہیے. نواز شریف جب اس نقطے سے باہر ہٹیں تو ان کے خلاف بھی اتنی شدت کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ہے بنیادی معاملہ. نواز شریف نے کرپشن کی ہے تو صاحب دنیا کا کوئی بھی آدمی, میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کرپشن کوئی اچھی چیز ہے. کرپشن کے خلاف سزا ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جو کرپشن والا معاملہ ہے, یہ جب بھی کوئی شخص سویلین سپریمیسی کی بات کرتا ہے, جب بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اب یہ اس ملک کے اختیارات ملک کے ان حاکموں کے پاس آئیں گے جن کو عوام منتخب کرتی ہے, تو ان کے خلاف یہ فائلیں کھلنے کا عمل یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ ہے بنیادی سوال. تو اس وقت جو شخص بھی اس لائن سے ادھر ہے, جو شخص بھی اس وقت وہ نعرے لگا رہا ہے پی ٹی آئی اور فلاں, وہ درست راستے پر, وہ اصولی راستے پر نہیں ہے. اس لیے کہ اصولی راستہ یہ ہوگا کہ جو شخص بھی یہ بات کہے کہ اس وقت ملک کی جہت کیا ہونا چاہیے. ہم یہ ڈرامے پچھلے 70 سال سے سن رہے ہیں. مجھے بھی وہ دیکھنے کا ایک بینر دیکھنے کا موقع ملا, اس میں ایوب خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جو باچا خان کابل گئے ہیں, خان عبد الغفار خان جو کابل گئے ہیں, یہ پشتونستان کے قضیے کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے گئے ہیں. اس لیے جو ولی خان اور مس فاطمہ جناح وہ پشتونستان کے تناظر میں ملک کو کمزور کرنے اور ملک کے خلاف سازش کرنے میں مصروف ہیں. یہ ایوب خان کا پوسٹر تھا اور اس میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس لیے ایوب خان کو ووٹ دیجئے. کیوں؟ اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ ملک اس وقت دشمنوں میں گھرا ہوا ہے, ایک نہایت نازک صورتحال ہے, ایک نہایت خوفناک صورتحال ہے, اور ایسے میں ہمیں ایوب خان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ اس پوسٹر پہ لکھا ہوا تھا. آپ اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 70 سال سے یہی ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ. اور جب بھی کوئی سوال اٹھاتا ہے تو بڑی بڑی فائلیں کھول دیتے ہیں. کھولیں نا میری فائل, آپ کھولیں, اس لیے کہ میں نے اپنے اصول سے کبھی ادھر ادھر نہیں کیا تھا. یہ جو لوگ آپ کو آج جو لوگ نواز شریف کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کل یہی لوگ انہی پارٹیوں کے خلاف جب یہ کام ہو رہا ہوگا تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کر رہے ہوں گے. بات یہ ہے, سمجھ لیجئے, وہ جرم کو, ایک غلط روایت کو یہ جائز اسی طرح قرار دیا جاتا رہا ہے, اور یہی ہوتا ہے جرم کا اور مکروہ روایات کا چکر. آپ اس سے نکل نہیں سکتے. آپ یہ کہیں گے جی کہ بھٹو نے مجیب الرحمان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا اس لیے بھٹو کے ساتھ ٹھیک ہوا. نہیں, بھٹو نے مجیب الرحمان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا, درست. بھٹو کے ساتھ ہوا غلط. بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو آئی جی آئی بنائی گئی یہ تھا غلط. بے نظیر بھٹو نے جو کئی اقدامات کیے ان پر کھل کے تنقید ہوگی. بے نظیر بھٹو نے طالبان اس وقت بنائے, اس پر تنقید ہوگی, بالکل تنقید ہوگی. لیکن بے نظیر بھٹو کو جس طرح نکالا گیا غلط. نواز شریف اپنے دور میں 2/3 اکثریت لے کے آئے تھے
اور انہوں نے अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की, गलत। लेकिन नवाज शरीफ का तख्ता मुशर्रफ ने उल्टा, ये भी गलत। याद रखिए कि दो गलत एक ठीक नहीं होता। बात यह है कि जब कोई शख्स ठीक हो उसको ठीक माने, जहां कोई शख्स गलत हो गलत माने। मैं फिर बता दूं कि हमने पूरी जिंदगी नवाज शरीफ के खिलाफ लिखा है, नवाज शरीफ के खिलाफ बात की है, खुल के तनकीद की है। मैं तो बल्कि कह रहा हूं यूट्यूब पे जाएंगे आप लिखेंगे दिसंबर में, तो नवाज शरीफ के बारे में मेरा बड़ा सख्त किस्म का वीलॉग भी है। लेकिन मसला यह कि क्या अब नवाज शरीफ ठीक बात कर रहा है? बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। यही बात है जो इस मुल्क की दस्तूर के मुताबिक चल के इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। क्योंकि करप्शन खत्म कैसे होगी? क्या नवाज शरीफ को सजा देने से करप्शन खत्म होगी? नहीं होगी। सब पता है कौन नहीं करप्शन कर रहा। करप्शन जुर्म को खत्म करना होगा, मुजरिम के खात्मे से काम नहीं चलता। मुजरिम बड़े खत्म होते हैं सऊदी अरब में, लेकिन जुर्म खत्म नहीं हो रहे। लेकिन यहां पर नॉर्वे में की मैंने आपको मिसाल दी, वहां पर जुर्म खत्म कर दिया गया, मुजरिम खुद ही खत्म हो गए। इसलिए आप समझा कीजिए कि असल में मामलात हैं क्या इस मुल्क के। दूसरी बात यह कि जब ये सियासतदान जो लाए जाते हैं, ये लाए ही इस तरह वाले जाते हैं जो कमजोर होते हैं, जो बोलते नहीं। मुझे तो इस बात पे हैरत है कि नवाज शरीफ इस तरह से खड़े हो गए, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वही जो पिछले 70 साल से होता रहा है वो उसी तरह उनके सामने लाम लेट रहेंगे। वो चौधरी निसार ने बड़ी खूबसूरत सी बात की अपने लिहाज से। उन्होंने कहा कि मैं इसी दिन के लिए नवाज शरीफ को डराता रहा हूं या समझाता रहा हूं। वो ये बताना ये चाह रहे हैं, वो ये कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ जिस तरह वो जो फौज कहती जा रही है, जिस तरह जर्नैल कहते जा रहे हैं, वो मानते जाएं तो इक़्तिदार पे बैठे रहें। आप जानते हैं कियानी ने इंतखाबात में मदद की थी, ये तो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है नवाज शरीफ की। लेकिन मसला ये कि उस वक्त तो हम नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर रहे थे। क्या आज उस गलत को गलत कहने वाले क्या आज इस ठीक को भी गलत कहें? नहीं, इस ठीक को मैं पूरी ताकत के साथ ठीक कहूंगा, और जब तक ये ठीक है ठीक रहेगा। जैसे ही नवाज शरीफ इस लाइन से हटेगा तो सबसे पहले बोलने वाला भी मैं ही हूंगा। ये बड़ा सादा सा बात सुन लीजिए। दूसरी बात ये, इस वक्त मीडिया के जरिए आप देख रहे हैं मिल्ली मुस्लिम लीग, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, पीटीआई, पीएमएल, ये जो पीएमएलक्यू, उसी तरह यहाँ कराची में पीएसपी, एमक्यूएम पाकिस्तान, ये तमाम वो एरियाज हैं जो ये बता रहे हैं कि पहले जो वोट पाकिस्तान में हुआ करता था वो भुट्टो और एंटी भुट्टो वोट होता था। अब नई जो सियासी इंजीनियरिंग है उसके मुताबिक पाकिस्तान में वोट नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ का खड़ा करने की कोशिश की गई है। और ये समझ लीजिए बड़ी सादा सी बात, अब जो वोटिंग हो रही है ये वोट सिर्फ इस बात पर हो रहा है कि कौन कौन नवाज शरीफ के साथ है, कौन कौन नवाज शरीफ के खिलाफ है। जो नवाज शरीफ के साथ है वो सिर्फ वही आदमी है जो कह रहा है कि मुल्क में दस्तूर और कानून की बालादस्ती होगी, इस मुल्क के फैसले इस मुल्क के अवाम के नुमाइंदे करेंगे, जर्नैल नहीं करेंगे, अशराफिया के लोग नहीं करेंगे, ISI नहीं करेगी, ये लोग नहीं करेंगे। इस मुल्क के फैसले वो करेंगे जो कौम के नुमाइंदे होंगे, और हम इस पर किसी सूरत कोई बात और करने को तैयार यूं नहीं है, क्योंकि दस्तूर में ये लिखा हुआ है। या अगर जर्नैलों को, ISI को इस मुल्क पर हुकूमत करना है, बहुत आसान सी बात है, इस मुल्क का दस्तूर तब्दील करें, उसमें लिखें कि जी इस मुल्क की हाकमियत आला फौज के पास है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दस्तूर तब्दील कर दें, अपने पास रख लें सारी ताकत, तो फिर खत्म करें ये सारा कहानी। जब पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, वो इस्लामी जमहूरिया है, तो उस पर जमहूरी रिवायतें ही चलेंगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जो आदमी भी इस दस्तूर से हटता है वो मुल्क का गद्दार है। और अब मैं फिर कह दूं कि इस वक्त आपके पास या तो नवाज शरीफ का वोट है या नवाज शरीफ के खिलाफ का वोट है। पंजाब में नवाज शरीफ का वोट तोड़ने के लिए जो सुन्नी बरेलवी हैं उनको अलग करने के लिए एक तरफ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह बनाई गई है ताकि वो नवाज शरीफ का वोट कटे, दूसरी तरफ इमरान खान आजकल मज़ारों पे आपको नज़र आ रहे हैं ताकि वो जो बरेलवी वोट है वो उनकी तरफ चला जाए। इमरान खान ठीक वही आदमी है जो पिछले दो साल पहले, एक साल पहले वो तालिबान का बाप जिनको कहा जाता है, समीउल हक, मौलाना समीउल हक, उनके मदरसों को वो पैसे दे रहे थे। यानी एक तरफ वो जो देवबंदी मकतबा फ़िक्र है उसके साथ थे, और अब वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र को साथ मिला के, और मैं आज तस्वीर देख रहा था, पीर गोलड़ा शरीफ वो अपने मोतक़िन के साथ वो पीटीआई की हिमायत कर रहे हैं। तो ये है वोट तोड़ने की पंजाब में कोशिश। सिंध में ऑलरेडी नवाज शरीफ की रिट इतनी एज सच थी नहीं, नवाज शरीफ का जो वोट है वो सिंध में था नहीं, लेकिन ऐसे मौके पर इनको चूंकि खौफ था कि जो एमक्यूएम का वोट है वो अब पड़ सकता है किसी और पार्टी को, इसलिए उन्होंने एक तरफ ये कर दिया है कि पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान बना दिया ताकि ये वोट महाजर वोट तकसीम हो, और ऐसे में पूरी ताकत के साथ रियासती
وسائل کے ساتھ وہ پی ٹی آئی کو وہاں رکھ دیا گیا ہے تاکہ پی ٹی آئی وہ ووٹ اٹھا لے. تو یہاں سے اس انداز سے کیا گیا ہے. سنجرانی کی مثال آپ کے سامنے ہے. سنجرانی کے تحت، اور مزے کی بات یہ دیکھ لیجیے، جو پی ٹی آئی والے دوست ہیں وہ سن لیں، میں بڑی محبت سے بات کر رہا ہوں، بغیر جانبداری سے. یاد رکھیے کہ اس وقت جو جیپ والا پورا ایک گروپ تیار کیا گیا ہے، وہ اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اتنی سیٹیں حاصل نہیں کر سکے گی کہ وہ خود حکومت بنا لے. اس کو چاہیے ہوں گے یہ پھر جیپ والے لوگ. فار ایگزامپل، وہ پوری دھاندلی کے باوجود اگر جو انتخابات ہوتے ہیں، اور میری ذاتی رائے میں ممکن نہیں ہوگا، لیکن چلیے مان لیا کہ پی ٹی آئی انتخابات میں زیادہ سیٹیں لے لیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت سازی کے لیے درکار سیٹیں بنا نہیں سکے گی. اس لیے اس کو جیپ کا جو پورا گروپ ہے، جو خالصتاً آپ جانتے ہیں کہ وہ بوٹ والوں کا گروپ ہے، ان کو اس لیے رکھا گیا کہ وہ پریشر گروپ کی طرح کام کریں گے. اور اس سے پہلے جو جرنیل ہیں وہ یہ کر چکے ہیں سنجرانی کے روپ میں کہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو ملا کے وہ کوئی سلوشن نکال سکتے ہیں. تو اس لیے اس وقت پوری فورسز، وہ تمام فورسز جو یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے اس ملک میں وہ پارٹیاں جو بچھی ہوئی ہیں، وہ پارٹیاں جو دستور کی بالادستی کے بجائے وہ نعروں اور جذباتی جملوں والی ہیں، جن کا کام اس ملک کی بیماریاں ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ جو دانے نکلے ہیں ان میں دانوں میں جو علامتیں بیماری کی علامت نہیں ختم کی جاتی. علامت تو اظہاریہ ہوتا ہے، وہ تو بتا رہا ہے باڈی کی کوئی گڑبڑ ہے آپ کے جسم میں. اس علامتوں کو اشارے کر کے وہ علامتیں ٹھیک کر رہے ہیں. وہ دانا پھاڑ کے کہہ رہے ہیں جی ہم نے دانا پھاڑ دیا ہے، لیکن اصل میں اس سے بیماری نہیں جا رہی ہے آپ کی. اصل میں بیماری اندر ہے. جو کینسر ہے اس کو کینسر سے ختم کرنا پڑے گا. اگر آپ کو کینسر ہے اور آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ سر درد کی گولی کھا رہے ہیں تو اس سے کینسر حل نہیں ہوگا. آپ کا کینسر کا معاملہ، آپ کو کینسر کا علاج ہی کرنا پڑے گا. اور کینسر اس ملک کا یہ ہے، اس ملک کے تمام مسائل. کرپشن تو ایک ضمنی مسئلہ ہے، لیکن اس ملک کے تمام مسائل، آپ کے ایجوکیشن سسٹم کی بربادی کا مسئلہ، آپ کے ہیلتھ سسٹم کی بربادی کا مسئلہ، آپ کی خارجہ پالیسی کی بربادی کا مسئلہ، آپ کی داخلہ پالیسی کی بربادی کا مسئلہ، آپ کے یہاں دہشت گردی کے فروغ کا مسئلہ، یہ سارے مسائل وہ ہیں جو بنیادی طور پر اس نوشن سے نکل رہے ہیں کہ اس ملک میں ادارے کام نہیں کر رہے اپنے دستوری دائرے میں. یہ ہے بنیادی معاملہ جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور اگر آپ ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ اس ملک کے دستور کی بالادستی کی بات کریں. اس وقت سیاستدانوں کو چاہیے تھا، بڑا اچھا موقع تھا، سب ایک جگہ جمع ہوتے، سب یہ کہتے کہ جی باقی مسائل اپنی جگہ، باقی مسائل پر ایک دوسرے پر تنقید اور اختلافات ہم کرتے رہیں گے، لیکن اس معاملے پر ہم سب ساتھ ہیں کہ اس ملک میں جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ دستور کے مطابق پاکستانی قوم کو تفویض کی گئی خدا کی امانت ہے، اور وہ اس کو ملے گی، اس کے پاس اختیارات ہوں گے جس کو یہ قوم منتخب کرے گی. یہ اب راستے بند کرنا پڑیں گے کہ جی آپ انجینئرنگ کر کے، ووٹ توڑ کے، عجیب سی حلقہ بندیاں کر کے، میڈیا کا استعمال کر کے، صحافیوں کو لفافے دے کے، وہ پورا ایک عوامی رائے عامہ ہموار کر کے کہ جی فلاں کو ووٹ نہیں دینا ہے. اس سے پہلے ہم بھٹو کے بارے میں سنتے رہے کہ جی بھٹو کو جو ووٹ دے گا وہ ملک کا دشمن ہوگا، جو بھٹو کو ووٹ دیتا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، جو بھٹو کا وہ ہے وہ ایجنٹ ہے. یہ ہم سنتے رہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بعد میں پتہ چلا اب جو ہے وہی جرنیل وہ کہہ رہے تھے جی بھٹو کے ساتھ ہم نے زیادتی کر رہی ہے، اور وہی عدلیہ وہی کہہ رہی ہوتی کہ جی بھٹو کا جو قتل تھا وہ عدالتی قتل تھا. تو آپ 20 سال 25 سال کے بعد اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جس جگہ پر آپ آج موجود ہیں. اس لیے اس راستے کو روکنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آج اپنے پاؤں زمین پر مار کے آپ کہیں کہ اب ہم اس سے آگے نہیں جانے دیں گے. اب ہم اس ملک میں دستور کی بالادستی کا راستہ روکنے والوں کو روکیں گے. اس ملک میں اب اگر یہ ملک قائم رہے گا تو یہ دستور کی بالادستی سے قائم رہے گا. جو پشتون ہیں مثال کے طور پر، پشتونوں کا بنیادی مطالبہ، پشتون تحفظ موومنٹ کا بنیادی مطالبہ کیا تھا؟ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقوں میں امن لے کے آئیں. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے بطور شہری اس ملک کے دستور کے مطابق ہمیں تفویض کردہ حقوق ہیں وہ ہمیں ملنا چاہیے. یہ ان کے مطالبے تھے. اگر اس ملک میں دستور کی حکمرانی ہوتی تو انہیں پہلی بات ہے کہ یہ مطالبے کرنا ہی نہیں پڑتے، ان تک پہلے ہی یہ حقوق پہنچ رہے ہوتے. لیکن دوسری صورت میں نہ پہنچ رہے ہوتے تو ان کے مطالبے کرنے کے بعد چونکہ وہ دستوری مطالبے تھے وہ مطالبے حل ہو جاتے. لیکن ہم نے اس کے جواب میں کیا دیکھا؟ ہم نے اس کے جواب میں دیکھا کہ پوری ریاستی مشینری، میڈیا، صحافیوں، وہ پورا استعمال کر کے یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ وہ ملک دشمن ہے. ہم پچھلے 70 سال سے اس ملک میں جو بھی دستور کی بات کرے، سوال یہ ہے کہ وہ ملک دشمن کیوں نکلتا ہے. وہ ملک دشمن، اس کے بارے میں پورے کا پورا میڈیا یہ کیوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ملک دشمن ہے. یہ ہر وہ آدمی، میں آج آپ سے بڑے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پاکستان بنا ہے 1947 میں، 1947 سے لے کے اب تک اس ملک میں دستور کی بات کرنے والا یا شہریوں کے حقوق کی بات کرنے والا
یا اس ملک میں قانون کی بالادستی کی بات کرنے والا کوئی ایک آدمی دکھا دیجئے جس کو غدار نہیں کہا گیا، جس کو ملک دشمن نہیں کہا گیا. وہ ایک آدمی مجھے نکال کے دکھائیں اور مجھے بتا دیں. اس ملک میں جو آدمی فاطمہ جناح سے لے کے آج تک جو آدمی اس ملک میں دستور کی بالادستی کی بات کرتا ہے، اس پر براہ راست یہ الزام لگایا جائے گا کہ وہ غدار ہے، وہ ملک دشمن ہے، وہ ایجنٹ ہے، وہ فلاں ہے، ملک جو ہے وہ دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، ملک حالت جنگ میں ہے، ملک بربادی کے دہانے پر ہے. ایسے پر تنقید نہ کریں، ایسے میں بات نہ کریں، بات کرنے سے پاکستان کا امیج خراب ہو جائے گا. وہ یہ نیریٹو چلتے رہیں گے، یہ جذباتی نیریٹو ہے. ملک میں 70,000 لوگ مرنے سے ملک کا امیج خراب نہیں ہوتا. کوئی بندہ کہے گا کہ 70,000 لوگ مر گئے ہیں، اب یہ راستہ روکو، ملک کا امیج خراب ہو جائے گا. ملک میں کالعدم جماعتوں کو آزاد کھلے پھرنے کا اور ان کی پشت پناہی کرنے سے اس ملک کا امیج خراب نہیں ہوتا. کوئی کہے کہ خدا کا واسطہ ہے ان کالعدم جماعتوں کی پشت پناہی ختم کرو، اس ملک کو امن کی طرف لے کے جاؤ، ملک کا امیج خراب ہو جائے گا. کوئی ان طالبانوں کی حمایت کرنے سے اس ملک کا امیج خراب نہیں ہوتا. لیکن کوئی بندہ کہے کہ خدا کا واسطہ ہے دشمن کے بچے مارنے والا اور اپنے بچے مارنے والا دونوں ہی دہشت گرد ہیں، ان سب کو روکو، ان کی حمایت ترک کرو، ان کے راستے کاٹو، اس کے لیے تمام تر دستوری اقدامات استعمال کرو، تو امیج خراب ہو جائے گا. کہے نہیں، یعنی ہم جو کریں وہ ہم کریں گے، کوئی کہے نہیں. اور یہی وہ میرے خیال میں بنیادی نقطہ ہے جو ہمارے پورے میڈیا کے ذریعے پورے بیانیے ہمارے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں اور عوام کو بھٹکا دیا جاتا ہے. اس وقت پورے کا پورا میڈیا یہ چیختا پھر رہا ہے جی کہ نواز شریف مجرم ہے. اچھا جی مجرم ہے، مان لیا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ جرم شروع کہاں سے ہوا ہے؟ یہ جرم شروع ہوا ہے، یہ پہلے کیا مجرم نہیں تھا؟ یہ 1993 کے فلیٹ ہیں تو یہ وہ نہیں تھے؟ یہ پاناما لیکس کے بعد جو پیراڈائز لیکس تھے اس میں جرنیلوں کے نام تھے، وہ کہاں ہے؟ وہ جو پیراڈائز لیکس ہیں اس میں کتنے سارے لوگوں کے نام تھے؟ اس پر کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوگی. دوسری بات، کرپشن ایک جرم ہے، بالکل جرم ہے. لیکن جب آپ جرم ختم کرتے ہیں تو آپ ایک کام کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ بڑا جرم کون سا ہے، بڑے جرم سے نیچے کی طرف آتے ہیں اور پھر آپ آہستہ سے جرائم ختم کرتے ہیں اگر آپ جرائم ختم کرنے پہ سنجیدہ ہوں. اس ملک میں دستور توڑنے والا جو دنیا کا سب سے گھنونا ترین جرم ہو سکتا ہے وہ کسی ملک کا دستور توڑنا ہے. اس ملک میں دستور توڑنے والے کتنے افراد کو سزا ہوئی ہے؟ کوئی نہیں. اس ملک میں دوسرا شدید جرم ہو سکتا ہے لوگوں کو اغوا کرنا. لوگوں کو لاپتہ کرنے، اغوا کرنے والے کتنے افراد کو سزا ہوئی ہے؟ زیرو. ایک اور جرم ہو سکتا ہے کسی بندے کو قتل کرنا. ماورائے عدالت اس ملک میں کتنے قتل ہوئے ہیں، کتنوں کو سزا دی ہے؟ زیرو. ایک اور جرم ہو سکتا ہے اپنے ملک کی سلامتی خطرے میں ڈالنا. اس ملک کے ہوائی اڈے امریکہ کو دینے والا، اس پر کتنی سزا ہوئی ہے؟ زیرو. اس ملک میں منتخب حکومتیں گرانے والے کتنوں کو سزا ہوئی ہے؟ زیرو. اس ملک کو توڑنے والے کتنوں کو سزا ہوئی ہے؟ زیرو. اس ملک میں اپنے لوگوں کے اوپر ہیلی کاپٹروں سے، لڑاکا طیاروں سے حملے کرنے والے کتنوں کو سزا ہوئی ہے؟ زیرو. اس ملک میں کرپشن، میں آپ کو اس سے پہلے ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں، سوات میں جو کرنل صاحب ہیں غالباً حیدر علی، وہ تھے جن پر اربوں روپے کی کرپشن کا الزام تھا، اربوں روپے کی. تو سزا ہوئی ہے؟ نہیں. کیا ہوا ہے؟ اس میں سے کچھ، جو میڈیا پہ بہت زیادہ پھیل گئی بات، تو اس میں سے کچھ پیسے واپس کر دیے انہوں نے اور پھر ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا. وہ اس وقت سوات میں موجود بھی ہیں، پینشن بھی ان کو مل رہی ہے، تمام تر مراد بھی ان کے پاس ہیں، سیکیورٹی بھی ان کے پاس ہے، اور وہ سب موجود بھی ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے. تو یہ بتا رہی ہیں آپ کو کہ مسئلہ کرپشن نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. اور وہ اور یہ ہے کہ آپ نے ہمت کیسے کی اس ملک میں اختیارات مانگنے کی. ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے اس لیے کہ آپ گالیاں کھائیں، پالیسیاں ہم بنائیں گے، گالیاں آپ کھائیں. آپ گالیاں کھانے کو تیار نہیں ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ ہے وہ وفا نہیں کیا. اب ہم آپ کو دیکھ لیں گے، آپ کی فائل کھل جائے گی. میڈیا ہمارے پاس ہے، صحافی ہمارے پاس ہیں، سوشل میڈیا بھی ہمارے پاس ہے، عدالتیں بھی ہمارے پاس ہیں، ہم آپ کو دیکھ لیں گے. تو نتیجہ یہی ہے. عدالتوں کی حالت میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں 70 سال سے کیا ہے، وہ کس کے ساتھ کھڑی رہی ہیں وہ آپ کے سامنے. انہی عدالتوں نے بھٹو کو بھی سزا دی ہے، انہی عدالتوں نے بینظیر کو بھی سزا دی تھی، انہی عدالتوں نے زرداری کو بھی سزا دی تھی، انہی عدالتوں نے سب کو سزا دی ہے. حالت آپ کے سامنے ہے کہ وہ سب بعد میں 10 سال بعد وہی جرنیل، وہ جو جج ہوتے ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. یہی وہ جج ہیں جو پی سی او کے تحت دستور توڑنے والوں سے حلف لیتے رہے. دستور توڑنے والوں سے، جو سب سے گھنونا جرم ہے. آرٹیکل 6 کے مطابق جو شخص دستور توڑتا ہے، معطل کرتا ہے، منسوخ کرتا ہے، وہ بدترین غداری کا مرتکب ہے. جو فرد یا ادارہ ایسے شخص کی مدد کرتا ہے وہ بھی بدترین غداری کا مرتکب ہے. ان افراد کو غداری میں، اس بدترین غداری میں
دستور توڑنے، دستور منسوخ کرنے، دستور کو معطل کرنے جیسی بدترین اور گھنونی غداری میں یہ جو جج ہیں یہ پی سی او کے تحت حلف لے کے مدد فراہم کرتے رہیں، ان کے غیر قانونی جو اقتدار ہے اسے جائز قرار دیتے رہیں، قانونی بناتے رہیں، تو سزا نہیں ہو سکتی یہاں پر مسئلہ جرم نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ بدلہ اور انتقام ہے۔ اس لیے میرے ذاتی رائے میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اور اس بارے میں کھل کے بات کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک تعلق ہے نواز شریف، تو نواز شریف سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ نواز شریف سے میری کوئی حمایت ہے۔ نواز شریف جہاں جہاں غلط تھا میں تب غلط بولتا رہا ہوں اور بولتا رہوں گا، جہاں جہاں وہ غلط ہوگا اسی طرح زوردار طریقے سے قلم اٹھے گا۔ لیکن اس وقت میں پھر بتا دوں نواز شریف کا بیانیہ ٹھیک ہے، باقی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، اور اس وقت جو پارٹیاں اس کے سامنے ہیں وہ ان کا سب کا بیانیہ ایک درجے کا غلط ہے، بالکل غلط بیانیہ ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جی نہیں اس پر بات نہیں، مثال کے طور پر پی ٹی آئی کے دوستوں سے میری 2-3 گزارشات ہیں۔ پی ٹی آئی کے دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے پاناما لیکس کے بعد کتنے زوردار طریقے سے آواز اٹھائی۔ کیا جب پشتون وہاں پر غائب ہو رہے تھے، مجھے 2013 کے بعد 2013 تک میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ 2013 سے پہلے عمران خان نیچرل اور فطری راستے پر تھے، اور اس وقت جب وہ مشرف کے خلاف بات کر رہے تھے، اس وقت وہ جب لاپتہ افراد کے حق میں بات کر رہے تھے، اس وقت وہ جب ماورائے عدالت قتل پہ بات کر رہے تھے، اس وقت جب وہ ڈرون حملوں کے خلاف بات کر رہے تھے، ہم سب ساتھ دے رہے تھے، بالکل ساتھ دے رہے تھے، کیونکہ اس وقت وہ درست تھے۔ لیکن 2013 کے بعد ان کا کوئی ایک بیان جو پشتون، کیونکہ پشتون کے علاقوں میں ان کی تو حکومت بھی تھی نا، پشتونوں کے لاپتہ ہونے پر کوئی ایک بیان، زیرو۔ ان کا کوئی ایک بیان جو پشتون یا ان کے علاقے سے باہر بھی نکل جائیں، فاٹا کے علاقے میں جو ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں ان پر کوئی بیان، زیرو۔ ان کا کوئی ایک بیان جو یہ کہہ رہا ہو کہ مشرف کو ہر صورت میں قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور ان کو کسی صورت باہر نہیں جانے دینا چاہیے، زیرو۔ ایک بیان جو یہ کہے کہ مشرف پر غداری کا مقدمہ ہر صورت میں چلنا چاہیے اور اس کو سزا دینی چاہیے، زیرو۔ 2013 کے بعد زیرو۔ تو کرپشن پر ضرور شور مچایا، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن صاحب اس سے زیادہ بھیانک جرائم پر خاموشی، یہ خود ایک بڑا واضح اس پارٹی کا اب کا نیریٹو ہے۔ میں پھر بتا دوں کہ جب ماضی میں یہ پارٹی اپنے درست راستے پر تھی، آئینی راستے پر تھی، ہم سب اس کے حق میں بات کرتے رہے۔ میں نے خود اپنے کئی بلاگز میں، بلکہ فیس بک کی وال پر عمران خان کی وہ ویڈیوز شیئر کی ہیں اس وقت، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں لاپتہ افراد کے خلاف جو لاپتہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو، یہ درست نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے علاقوں میں فوجی آپریشنز نہیں ہونا چاہیے، بالکل درست، ہم اس وقت بالکل ساتھ تھے ان کی۔ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے ویڈیوز شیئر کی ہیں، لیکن 2013 کے بعد ایسا کوئی ایک بھی بیان نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی جس میں وہ کہا جائے کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں لوگوں کو لاپتہ کرنا بند کریں، ماورائے عدالت قتل ہونے والے لوگوں کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور جو اس میں ملوث ہے وہ کوئی بھی ہو، وہ آئی ایس آئی میں ہو، فوج کا ہو، پولیس کا ہو، اس کو سزا ہونی چاہیے۔ واضح انداز سے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی مشرف اس پر غداری کا مقدمہ چل رہا ہے، نہیں، کبھی نہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ اب کس راستے پر ہیں۔ جب وہ ٹھیک راستے پر تھے ہم ساتھ تھے، اب وہ ٹھیک راستے پر نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ ہے سادہ سا اصول۔ باقی آپ جن لوگوں کو وہ جو نعرے لگانے ہیں کہ جی وہ ایک موقع دے دیں، وہ موقع تو ٹھیک ہے، وہ پھر لگاتے رہیں نعرے۔ دوسری بات یہ ہے، پی ٹی ایم کے حوالے سے میں نے ایک تفصیلی مضمون آج لکھا تھا، اور اس میں نے بتایا تھا کہ پی ٹی ایم آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جس انداز سے وہ جلسے کر رہی تھی، جس انداز سے وہ لوگوں تک پہنچ رہی تھی، اس میں اب کسی حد تک ہم سستی دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے جو بڑے لیڈر ہیں اس جماعت کے، اس تحریک کے، وہ پارلیمانی سیاست کی طرف نکل گئے ہیں۔ میں اس پر آج تفصیلی موضوع پہ لکھ چکا ہوں۔ میں آپ تمام دوستوں سے جو خاص طور پہ جو پشتون ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ یہ مضمون ضرور پڑھیں، اور ساتھ ہی میری جو پشتون دوست ہیں جو اس تحریک کے لوگ ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ خدا کا واسطہ اس راستے سے ہٹ جائیں۔ ایک کسی دوست نے لکھا کہ عمران کی خاموشی اے پی ایس پر بھی، بہرحال وہ اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے، باقی آپ خود پڑھیے، ضروری نہیں ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس کو سرچ کر لیجئے، جو میں نے کہا ہے اس کو، یہ اگر فیکٹ کے خلاف ہے تو اس کو ضرور رد کیجئے، اور مجھے جو میں نے کہا ہے اس کو آپ اپنے انداز سے اس کا جواب یا رد پیش کر دیجیے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ، جو پی ٹی ایم ہے، آپ لوگوں کو میری ذاتی رائے ہے کہ اپنی جو اور یہ میں ان دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے پی ٹی ایم کے جو رہنما ہیں وہ بھی سنتے ہیں، اور وہ ان کو بات آگے تک پہنچنی چاہیے، اور بشمول منظور پشتین کے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی تحریک شروع کی، آپ کے مطالبات دستوری تھے، آپ نے احتجاج کیا،
لوگوں تک پہنچے, آپ نے اپنی دکھ, اپنے درد لوگوں کو بتائے, اپنے زخم لوگوں کو دکھائے. ہم سب آپ کے ساتھ تھے, اور جب تک آپ قانونی, دستوری اور پرامن طریقے سے یہ جدوجہد جاری رکھیں گے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اب یہ جو تحریک ہے پوری, یہ سمٹ کے اب صرف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز تک آ گئی ہے. کئی جگہوں پر جو جلسے ہونا تھے وہ جلسے نہیں ہو سکے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جی مذاکرات میں انگیج کر دیا گیا. مذاکرات میں بلوچوں کو بھی انگیج کیا گیا تھا, اور پھر ان بلوچوں کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بات سادہ سی ہے, وہ یہ کہ جب تک آپ دستوری انداز سے کھڑے ہیں, یہ ریاست اور ریاست کے ادارے, یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر اس ملک میں بالادستی ہوتی دستور کی تو یہ آپ کو اتنے تگودو نہ کرنے پڑتی. لیکن آپ نے پرامن جدوجہد شروع کیا ہے, اس کے جواب میں رسپانس کیا ہے؟ آپ کے لوگ مسلسل لاپتہ ہو رہے ہیں, آپ کے لوگ ماورائے عدالت قتل ہوتے جا رہے ہیں, آپ کے خلاف مکمل میڈیا کیمپین وہ مسلسل جاری ہے, آپ کے خلاف ملک دشمنی کی پوری کیمپین بھی جاری ہے, آپ کے خلاف میڈیا کا مکمل بلیک آؤٹ بھی جاری ہے, آپ کے خلاف ہر طرح کی تادیبی کارروائی جاری ہے. لیکن اس کے جواب میں آپ کو ٹی وی پر ہم سنتے ہیں جی کہ ہم تو مذاکرات کر رہے ہیں. مذاکرات کے لیے جو ماحول ہوتا ہے وہ ماحول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی فریق کی بات سنتے ہیں, اس سے پہلے اعتماد پیدا کرتے ہیں, اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کے بنیادی مسائل جو اس وقت ہوتے ہیں ان کو آپ ایڈریس کرتے ہیں. دوسرا, ہمیشہ جب دو فریق لڑ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے سیز فائر کیا جاتا ہے کہ اچھا اب آپ کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی, اب ہم انگیج کر رہے ہیں, اب بات چیت ہو رہی ہے, اس لیے ہم اب آپ کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے. لیکن یہ کیسے مذاکرات ہیں جس میں جن سے آپ شکایت کر رہے ہیں وہی آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, اور آپ کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے. اس کریک ڈاؤن کی موجودگی میں کسی طرح کے مذاکرات ختم نہیں ہو سکتے. وہ ایک دوست نے لکھا جی کہ مذاکرات ختم ہو گئے. مذاکرات ختم ہو ہی جانے تھے, ہمیں معلوم تھا. مسئلہ یہ کہ وہ مذاکرات پھر ابھی آ جائے گا کہ جی مذاکرات کریں, مذاکرات کی طرف. مذاکرات کے لیے پہلی شرط یہ ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ ہیں اب کم سے کم اس تحریک کے جتنے اٹھائے گئے ہیں وہ سب کے سب پہلے تو واپس چھوڑے جائیں. باقی جو لاپتہ افراد ان پر تو بات ہوگی, وہ تو مطالبات کا حصہ ہے, اس پر تو گفتگو ہوگی. لیکن یہ جو تحریک شروع ہونے کے بعد جتنے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے فوراً واپس. اور اس کے بعد جو گراؤنڈ پر جو تادیبی کاروائیاں ہو رہی ہیں, جو اس تحریک کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, وہ فوراً روکی جائیں. کیونکہ جہاں پر بھی مذاکرات شروع ہونے کے بعد بھی جہاں پر بھی ایسی ایک بھی کاروائی ہو, اس جگہ پر مذاکرات ہو جاتے ہیں ختم. جب تک کہ آپ کسی شخص کو اتنی عزت نہیں دے سکتے کہ اس کے مذاکرات کے وقت اس کے خلاف کاروائیاں روک دیں, تو پھر آپ اس کا مطلب ہے مذاکرات میں نہ سنجیدہ ہے, نہ آپ کو کوئی فکر ہے. تو یہ میری ان پشتون دوستوں کو جو پچھلے کئی ایک طویل عرصے سے اس تحریک میں ہیں, اور اب جنوری سے یہ شروع ہوا ہے معاملہ, اب جولائی کے مڈ تک پہنچ گئے ہیں, اور حالت آپ کے سامنے ہے. کبھی انٹرنیٹ بند ہو جائے گا, کبھی میڈیا پر کیمپین شروع ہو جائے گی, کبھی لوگ اغوا ہونا شروع ہو جائیں گے, کبھی بینرز لگ جائیں گے, کبھی پاکستان تحفظ موومنٹ کے نام سے ایک مصنوعی قسم کی وہ تحریک شروع کر دی جائے گی. یہ پورا معاملہ یہ ہے. اور اب خاص طور پر جو حیات پریقال کا جو اغوا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کی اہمیت یا حیثیت ان کی نظر میں کیا ہے. آپ کی طرف میڈیا پر آ کے وہ کہیں گے کہ آپ بچے ہیں ہمارے, میڈیا پر آ کے کہیں گے کہ آپ تو بہت خوبصورت لوگ ہیں, میڈیا پر آپ کے کہیں گے کہ آپ کے مذاکرات مطالبات جائز بھی ہیں. لیکن حقیقت میں آپ کے ساتھ وہ جو کریں گے وہ وہی کریں گے جو وہ پہلے دیگر اقوام کے ساتھ کر چکے ہیں, دیگر جائز مطالبات کرنے والوں کے ساتھ کر چکے ہیں. اور خاص طور پر یہ جو نواز شریف والی ایپیسوڈ ہے, اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ دستور کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے, قانون کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے, انسانیت کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے, اخلاقیات کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے, انسانوں کی جذبات کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. ان کی رائے آپ کے سامنے میرے خیال میں آ جانی چاہیے. اگر نہیں آئی ہے تو 70 سال میں اگر آپ کو نہیں آئی تو باقی 70 سال بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا, کوئی بات ہو تو ضرور پوچھیے گا. میں کوشش کروں گا کہ کل ہم دوبارہ سے اسی طرح ملاقات کرنے. یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجیے, اور کوشش کیجیے کہ اس بارے میں جو سوالات ہوں وہ ضرور سوالات کیجیے. میں پھر کہہ دوں, یہ اہم نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ 100% درست ہو. اہم یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کیجیے. جہاں سوالات بنتے ہیں ضرور کیجیے, جہاں آپ کو حقائق سے ہٹ کے بات لگتی ہے اسے رد کر دیجیے. اپنا خیال رکھیے. آداب.